بیمہ پالیسی یا لائف انشورنس یا کسی جائیداد کا انشورنس، جیسے گھر کو بیمہ کرنا، گاڑی کو یا کوئی اور جائیداد ہے اس کو، یہ بذات خود بیمہ جو پالیسی ہے، اگر جیسے پالیسی خریدی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں سالانہ، ماہانہ یا جس مدت کے مطابق ہو کوئی رقم کمپنی کو دیا جاتا ہے، اور اس رقم کی ادائیگی کے بعد جو معاہدہ آپس میں طے ہوتا ہے اس کے مطابق، اگر فرض کیجئے، ہم ایک مثال کے ذریعے سے بیان کریں گے کہ لائف انشورنس میں اس شرط کے ساتھ کہ جی اگر مجھے کوئی حادثہ ہوا، واقعہ ہوا، میں فوت ہو گیا یا مجھے نقصان ہوا، تو کمپنی میرے ورثاء کو یا مجھے اتنی رقم ادا کرے گی۔ اس کے لیے میں سالانہ بنیادوں پہ اتنی رقم کمپنی کے لیے کمپنی کے پاس جمع کرواتا رہوں گا یا کمپنی کو دیتا رہوں گا۔ تو یہ خود ایک معاملہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس میں یہ شرط رکھی جائے کہ میں اتنے پیسے سالانہ بنیادوں پہ جمع کرتا رہوں گا، آپ لوگ اتنے سال گزرنے کے بعد مجھے اتنے پیسے واپس کریں گے، تو یہ صورت درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کمپنی میری مثال کے طور سے حفاظت کرے گی، کمپنی میری جائیداد کی حفاظت کرے گی، یا کمپنی میرے جائیداد کی فرض کرے میرے گھر کے جلنے کی صورت میں یا سیلاب میں خدا نخواستہ بہنے کی صورت میں، مجھے نقصان ہونے کی صورت میں کمپنی میرے نقصان کا ازالہ کرے گی، اور میں اسی نقصان سے بچنے کے لیے میں سالانہ یا ماہانہ اتنا پیسہ کمپنی کو دیتا رہوں گا، تو یہ معاملہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، آج ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ بیمہ پالیسی، لائف انشورنس اور دیگر چیزوں کی انشورنس کروانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ گھر، گاڑی، کاروبار، صحت وغیرہ کی انشورنس آپ کروا سکتے ہیں اگر ان چیزوں میں سے کسی کا نقصان ہوا ہے اور کمپنی آپ کو عوض دیتی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ لیکن اس شرط سے پیسے جمع کروانا اور منتھلی، سالانہ کمپنی کو دینا کہ مجھے 10 یا 20 سال بعد اتنی پرافٹ کے ساتھ پیسے واپس ملیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح آپ بینک میں پیسے فکس کروا رہے ہیں، وہ ہم ڈیٹیل بتا چکے ہیں۔ تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہی پالیسی جو ہے یہ لائف انشورنس ہوتی ہے، لیکن لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں 10 یا 20 سال بعد اس کو نفع کے ساتھ حاصل کرنا ہے۔ تو آپ نیت کو اس طرح چینج کریں کہ موت واقع ہوئی یا حادثہ ہوا، مثلا کہ صحت کی ہے یا زندگی کی ہے، تو اس سے جو فائدہ حاصل ہوگا وہ ہمارے لیے ہے، اور یہ نیت نہ ہو کہ ہم اس جو یہ 10 یا 20 سال کی مدت کے بعد جو پیسے ملنے ہیں وہ فکس ایک ذہن میں تعین نہ کریں کہ ہم اسی خاطر پالیسی کروائیں۔ نہ، پالیسی کروا رہے ہیں لیکن اپنی زندگی کی سیکیورٹی کے لیے، یعنی کہ زندگی اگر چلی جاتی ہے، حادثہ ہوتا ہے، صحت معذور ہو جاتا ہے انسان، تو اس کے بدلے میں جو کمپنی پیسے دیتی ہے، عوض دیتی ہے، وہ ہمارے لیے ہوگا، تو یہ جائز ہے، کیونکہ وہ گفٹ دے گی آپ کے پیسوں سے، تجارت کر کے ان پیسوں کا آپ کو نفع دے گی۔ دونوں صورتوں میں یا مضاربہ بن جائے گا یا کمپنی کا ایک پالیسی ہے کہ وہ آپ کو گفٹ دیتی ہے، تو وہ جائز ہے دونوں صورتوں میں۔ سرکاری اور غیر سرکاری دونوں کمپنیوں سے آپ پالیسی کروا سکتے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی پالیسی۔ کافر ملک اور کمپنی سے ہر صورت میں جائز ہے۔ کافر ملک میں آپ رہ رہے ہیں تو وہاں بھی آپ اپنی پالیسی کروا سکتے ہیں، اور وہاں تو آپ یہ شرط بھی طے کر سکتے ہیں کہ اتنے دے رہے ہیں اور اتنے سالوں کے بعد اتنا نفع کے ساتھ واپس لیں گے، کیونکہ کافر بینک سے، کافروں سے آپ اضافی نفع فکس کر کے بھی لے سکتے ہیں، لیکن ان کو اضافی نفع دے نہیں سکتے، ان کو فائدہ دے نہیں سکتے، وہ سود آپ ان کو نہیں کھلا سکتے، ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ لیکن کافر سے آپ، مسلمانوں کے لیے یعنی کہ چھٹی ہے، رعایت ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ کافروں سے نفع حاصل کر سکتے ہیں، اگرچہ مسلمانوں سے ایکسٹرا لینا سود ہے، لیکن کافروں سے ایکسٹرا لینا سود شمار نہیں ہوگا۔ تو
تو یہاں خلاصہ یہ نکلا کہ ہر قسم کی پالیسی جائز ہے، لیکن یہ نیت نہ ہو کہ اتنے پیسے دے کہ 20-10 سال کے بعد ہم اتنے پیسے ایکسٹرا لیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ ہم یہ جو پیسے دے رہے ہیں کمپنی کو، یہ ہماری صحت کے لیے یا زندگی کے لیے ہیں، اگر ہمیں نقصان پہنچا تو اس کا عوض کمپنی ہمیں کوئی گفٹ یا ہماری پیسوں کا جو بزنس کرے گی اس کا نفع دے گی، تو یہ جائز ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے میرے بچوں کو والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشورنس کرنے یا انشورنس کا کام کرنے کے حوالے سے چھوٹا سا اختلاف مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، مگر شیخ جعفریہ کے نقطۂ نگاہ سے اہل تشیع کے یہاں انشورنس کا کام کرنا بالکل صحیح ہے۔ لہذا جو افراد انشورنس پالیسیز کا کام کر رہے ہیں یا انشورنس کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، ان کا انشورنس کا کام کرنا بالکل صحیح ہے اور پالیسیز بیچنا ان کے لیے بالکل جائز ہے۔ اگرچہ کچھ برادران اہل سنت کے گروہ ایسے ہیں کہ جو انشورنس کے کام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر ایک حلال والا راستہ نکالتے ہیں اور دوسرے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ حرام ہے، وہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ مگر اس تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل تشیع کے یہاں ہر طرح کا انشورنس جائز ہے، یعنی سارے ہی انشورنس چونکہ جائز ہے تو اس کے 2 حصے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں کہ ایک اسلامی انشورنس ہوتا ہے اور دوسرا غیر اسلامی انشورنس ہوتا ہے، اس کے 2 حصے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جتنے بھی انشورنس کمپنیز میں کام کرنے والے ہیں ان کا کام بھی صحیح ہے، اور جو افراد انشورنس کروا رہے ہیں ان کا انشورنس کروانا بھی صحیح ہے۔ اور انشورنس کروانے کے حوالے سے لائف انشورنس ہے، زندگی کا بیمہ ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور اسی طرح سے مال اور دیگر اشیاء کا انشورنس کروانا وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ لہذا کارگو کا جو انشورنس کروایا جاتا ہے اس میں بھی کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، فیکٹری اور گاڑیوں کا جو انشورنس کروایا جاتا ہے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اور لائف انشورنس میں بھی کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ انشورنس پالیسیز بیچنا بھی جائز ہے، اس کو خریدنا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد جب پیسہ ملتا ہے، چاہے میچورٹی پر پیسہ ملے یا میچورٹی سے پہلے وہ پالیسی ختم کر دی جائے اور اس کا پیسہ ملے، تو وہ پیسہ استعمال کرنا بھی بالکل صحیح ہے۔ البتہ اس حوالے سے کچھ خمس کے مسائل ہو سکتے ہیں، مگر اس کو خمس کے چیپٹر میں بیان کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ انشورنس کے چیپٹر میں جہاں تک تعلق ہے تو انشورنس کی پالیسیز بھی صحیح ہے، اس کا پریمیم جو ملتا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور آخر میں جو انشورنس پالیسی ختم ہو جاتی ہے اس کے عوض جو پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ بھی بالکل صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو انشورنس یعنی بیمہ۔ بیمے کی جتنی بھی اقسام ہیں، چاہے وہ لائف کی اقسام ہوں اور چاہے وہ جرنل کی اقسام ہوں، اور بعض پروڈکٹ ایسی ہیں کہ جو لائف ہی کی ہیں اس میں فیسلٹیز کچھ مختلف ہیں، تو ہماری گفتگو کا موضوع وہ فیسلٹیز یا وہ فوائد نہیں ہیں، کیونکہ وہ سب کی سب لائف میں آ جاتی ہیں اور مختلف کمپنیز اپنی مختلف پروڈکٹ پیش کرتی ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے اصل موضوع پہ، اور وہ ہے بیمہ۔ اور بیمہ یہ ہے کہ بیمہ کرانے والا، یعنی جو بیمہ ہو رہا ہے، وہ کچھ مال دے ایک بیمہ کمپنی کو، اور دونوں کے درمیان ایک معاہدہ اور قرارداد ہو کہ جس کے 2 اہم رکن ہیں، بیمہ ہونے والا اور بیمہ کرنے والا، اور تیسرا اہم رکن ہے جس چیز کا بیمہ کیا جا رہا ہے، اور چوتھی اہم چیز ہے وہ پالیسی یا پروڈکٹ کہ جو کمپنی پیش کر رہا ہے، اور 5ویں اہم چیز ہے وہ پیسہ جو پریمیم کے طور پہ دیا جا رہا ہے، اور 6ٹھی اہم چیز ہے وقت۔ البتہ ان میں سے کچھ چیزیں کم بھی ہو سکتی ہیں
اور کچھ اور مزید چیزیں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ بیمے کے لیے شرط ہے کہ بیمہ ہونے والا یا بالفاظ دیگر کرانے والا کہ جو اپنا یا اپنا کسی چیز کا بیمہ کرا رہا ہے، اور بیمہ کرنے والا کہ جو بیمے کی ذمہ داری لے رہا ہے، ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہو۔ اب یہ معاہدہ بولنے کے ذریعے سے ہو صیغے کی صورت میں یا لکھنے کی صورت میں ہو۔ اور اسی طرح سے بیمہ کرانے والے اور بیمہ کرنے والے کی شرائط میں سے جو اہم ترین شرائط ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ بالغ ہوں، عاقل ہوں، اور وہ ان افراد میں سے ہوں کہ جو اپنے مال میں تصرف کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسے نہ ہوں کہ انہیں حاکم شرعی کی جانب سے مال میں تصرف کرنے یعنی خود اپنے ہی مال کو چھونے کی ممانعت کر دی گئی ہو۔ اب اگر یہ بیمہ لائف ہے تو عموماً یہی ہے سلسلہ کہ 10 سال کی انشورنس ہے، 20 سال کی انشورنس ہے، اور اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ جو شخص انشورنس کرانا چاہ رہا ہے اس کی صحت کیسی ہے۔ اب اگر کوئی شخص 20 سال کی لائف انشورنس کر لیتا ہے یا اس سے زیادہ یا کم کی، اور شرط یہ ہے کمپنی کی جانب سے کہ وہ ان خاص بیماریوں میں مبتلا نہ ہو، تو اب اگر یہ شخص دھوکہ دے گا تو یہ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کو 2 عدد ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں اور وہ کسی بھی طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، اور دھوکے کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی ڈاکٹر سے دھوکہ دلواتا ہے، اور دھوکے کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ کمپنی کے ڈاکٹر کو وہ دھوکہ دینے کے لیے کچھ رشوت دیتا ہے، تو یہ کام بالکل غلط ہوگا، دھوکہ ہوگا، اور یہ معاہدہ باطل ہوگا۔ کیونکہ معاہدے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس شخص کا بیمہ کیا جا رہا ہے وہ عارض قلب میں مبتلا نہ ہو، فرض یہ کریں کہ یہ شرط ہے، یا اسی طرح سے گردے کے مرض میں مبتلا نہ ہو، ہیپیٹائٹس وغیرہ میں نہ ہو، اگر یہ شرط ہے کمپنی کی جانب سے۔ اور یہ اختیار کمپنی کو ہے کہ ممکن ہے وہ کسی بھی مشہور آدمی کا بیمہ کر لیں اور وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو لیکن ان کا کچھ اس میں فائدہ ہو، تو یہ اختیار ہے کمپنی کی جانب سے کہ وہ کیا شرط لگاتے ہیں اور کیا شرط نہیں لگاتے۔ لیکن جو شرط لگائی ہے، اگر ہم اس پروڈکٹ کو قبول کر رہے ہیں تو ہمیں ان شرائط کو ماننا ہوگا، اور وہاں پر جھوٹ بولنا یا جھوٹ لکھنا یا دھوکہ دینا جائز نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ لائف انشورنس اس قسم کی ہے کہ منتھلی پیمنٹ ہے یا 6 منتھ پہ پیمنٹ ہے یا 1 سال میں پیمنٹ ہے، پریمیم مختلف قسم کے مختلف کمپنیز کے، جو معاہدہ ہوا اس پہ عمل کرنا ہے۔ اب معاہدے میں یہ معاہدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے پریمیم اتنے سال تک ہمیں یا اتنے مہینے تک نہیں دیا اور اس دوران حادثہ ہو گیا تو فقط ہم آپ ہی کا مال واپس کریں گے اور مزید کوئی مال آپ کو نہیں دیں گے۔ اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ انشورنس کا جو معاملہ ہے، فقہاء عظام فرماتے ہیں کہ یا تو یہ صلح ہے، یعنی ایک شخص اپنی جانب سے ایک مال دے رہا ہے اس رضایت کے ساتھ کہ اگر کچھ مجھے ہوا تو تم بھی مجھے اتنا مال پلٹا دو گے، اور اس دوران میرے مال سے تم تجارت کر سکتے ہو، جو عموماً لائف میں ہوتا ہے۔ اور جرنل میں ایک شخص اپنا مال دے رہا ہے اور اس نیت سے دے رہا ہے کہ اگر اس سال کے دوران میری گاڑی کو یا میرے کارخانے کو کوئی مسئلہ پیش آیا یا مجھے کوئی جسمانی پرابلم ہوا تو تم مجھے دو گے، اور اگر کچھ نہیں ہوا تو میں تمہیں یہ مال بخشتا ہوں۔ تو فقہاء عظام فرماتے ہیں کہ یا تو یہ معاملہ ہے صلح میں، اور یا یہ ہے ہبہ معوضہ میں، یعنی یہ تحفہ ہے دونوں کی جانب سے۔ غرض یہ کہ بیمہ پالیسیز جس قسم کی بھی ہیں وہ جائز ہیں، البتہ کہ جن کا ہم نے ذکر کیا، اور قسم سے مراد یہ کہ لائف یا جرنل میں جو بھی پروڈکٹ ہے وہ عموماً جائز ہیں۔ اب اگر کسی حرام چیز کا بیمہ کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہوگا، مثال کے طور پہ شراب کی کمپنی کا بیمہ ہو یا شراب کا بیمہ ہو تو یہ کام جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو سیلز ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کے بھی کام کو کہا جائے گا کہ کام حلال ہے، بشرط یہ کہ ان کی انشورنس بھی کسی جائز چیز کی انشورنس ہو۔ تو جو بھی معاہدہ ہوا ہے، فرض کریں کہ معاہدہ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ نے 4 پریمیم نہیں دیے، وہ چاہے 4 مہینے کے ہوں اور چاہے وہ 4 6 مہینے کے پریمیم ہوں، یعنی 2 سال تک اگر آپ نے نہیں دیا
اور چاہے وہ 4 سالانہ پریمیم ہو. اب 4 کا معاہدہ ہو، 6 کا معاہدہ ہو، 2 کا معاہدہ ہو، یہ کام ہے کمپنی کا اور پالیسی ہولڈر کا کہ وہ کس چیز پر راضی ہیں. اب اگر وہ یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ 4 پریمیم اگر ہم نے نہیں دیے اور ایسی صورت میں کوئی ہمیں نقصان ہوا تو جو میرا اصل مال ہے وہ تو تم مجھے پلٹاؤ گے، لیکن جو اضافی تم دے رہے تھے اپنے پاس سے، فرض کریں کہ اگر موت واقع ہو جاتی تو تم اضافی دیتے، تو وہ پھر میں اس کا حقدار نہیں ہوں گا. تو جتنی بھی قول اور قرارداد یعنی جو بھی ڈیلنگز ہوتی ہیں وہ اگر جائز ڈیلنگز ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے انشورنس میں، اور عموماً یہ ڈیلنگز جائز ہیں. اور اسی طرح سے موضوع آ جاتا ہے مدت کا. اب یہاں پر یہ ڈیلنگ بھی ہو سکتی ہے کہ مدت ختم ہونے سے پہلے ہم اپنا پیسہ لے لیں گے، اور یہ ڈیلنگ بھی ہو سکتی ہے کمپنی کہے کہ ہم آپ کی انشورنس تو کر رہے ہیں، لیکن کبھی اگر ایسے حالات ہو گئے تو ہم آپ کو فقط آپ کی اصل رقم واپس دے دیں گے. اگر یہ معاملہ پہلے ہو جاتا ہے تو اس قسم کی ڈیلنگ بھی شرعاً جائز ہے. لیکن آج کل عموماً خود انشورنس کمپنیز بھی انشورڈ ہوتی ہیں، اور وہ کمپنیز پھر باقی افراد کا جتنا بھی مال ہوتا ہے یا جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ادا کر دیتی ہیں. تو یہ تو ایک مختصر سی گفتگو تھی لائف انشورنس کے بارے میں، اور عموماً وہی شرائط وہی ڈیلنگ جو دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں، اور عقلاء عام طور پر ان ڈیلنگز کو جانتے ہیں، اور وہ عام طور پر ڈیلنگز صحیح ہیں. اور یہ تمام ڈیلنگز اور جو پروڈکٹ ہیں اور جو فیسلٹیز ہیں در حقیقت وہ شرائط کی صورت میں ہیں. یعنی آپ نے جس پروڈکٹ کو لیا در حقیقت وہ شرائط قبول کی اور کمپنی کو ان شرائط کے مطابق پیسہ دے دیا. تو جتنی بھی اقسام ہیں فرض کریں لائف انشورنس کی یا دیگر انشورنس کی، عام طور پہ وہ شرائط ہیں. کچھ شرائط کو ہم نے قبول کرنا چاہتے تھے، کچھ فیسلٹیز لینا چاہتے تھے تو ہم نے یہ پروڈکٹ لے لی. تو پروڈکٹ کا بدلنا در حقیقت شرائط کا بدلا جانا ہے. اب جرنل میں چاہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے درمیان مال کی انشورنس کرائی جائے، چاہے جہاز کی انشورنس ہو، چاہے گاڑی کی انشورنس ہو، اور چاہے کارخانے کی انشورنس ہو. اب یہ انشورنس چوری کے عنوان سے ہو کہ اگر گاڑی چوری ہو گئی تو انشورنس ہو رہی ہے، یا یہ کہ گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ایکسیڈنٹ کی صورت میں تو انشورنس ہو رہی ہے، یا یہ کہ اگر جو سامان جو شپ کے ذریعے سے منتقل کیا جا رہا ہے اس کی انشورنس مختلف ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر شپ ڈوب گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نقصان اگر مال کو ہو گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ڈوب گیا، یا یہ کہ جہاز میں آگ لگ گئی. لیکن یہ سب کچھ ہوگا کس بنیاد پر کہ جن شرائط کو قبول کیا جا رہا ہے انشورنس کروانے والے کی جانب سے اور انشورنس کمپنی کی جانب سے. لہذا کمپنی یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ہم ہر قسم کا حادثہ، چاہے وہ آگ لگنے کا ہو اور چاہے شپ ڈوبنے کا ہو، آپ کے مال کی انشورنس کرتے ہیں. لیکن اس دوران وہ پرابلم جو آج کل چل رہے ہیں کہ صومالیہ میں شپ پھنس گیا اور وہ مال انہوں نے لوٹ لیا، تو کمپنی کہہ سکتی ہے کہ فقط آگ کی اور ڈوبنے کی انشورنس تھی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مال آپ کو اس تاریخ تک مل جائے گا. اگر نہیں ملا تو 2 صورتیں، یا یہ مال ضائع ہو گیا تو جس صورت میں بھی ضائع ہو گیا ہم آپ کو دیں گے، یا یہ مال لیٹ ہو گیا تو لیٹ ہونے کی صورت میں بھی آپ کو دیں گے. تو دنیا بھر میں مختلف کمپنیز ہیں اور مختلف شرط و شروط ہیں. اور اسی طریقے سے موضوع آ جاتا ہے میڈیکل انشورنس کا، کہ وہاں پر بھی یہی ہے کتنے دن کی انشورنس ہے، کتنا پریمیم دیا جا رہا ہے، اور کس کس بیماری کو یہ انشورنس کور کرتی ہے. تو یہاں پر عموماً ہمارے فقہاء اعظام یہی فرماتے ہیں کہ جو بھی انشورنس اس وقت دنیا بھر میں چل رہی ہیں، جو شرط و شروط ہیں، اگر جائز انشورنس ہے اور جائز پیسے سے دی جا رہی ہے اور جائز چیز دی جا رہی ہے انشورنس میں، تو یہ سب کچھ صحیح ہے. اور اسی طریقے سے کیونکہ انشورنس صحیح ہے تو انشورنس بیچنے کا جو کام کر رہا ہے کوئی سیلز ریپرزنٹیٹو وغیرہ، تو وہ کام بھی صحیح ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی جوالے کے عنوان سے کام کر رہا ہے
فرض کریں کہ کوئی کمپنی اپنا ریپرزینٹیٹو بناتی ہے اور کہتی ہے جتنی پالیسی لاؤ گے اتنا پرسنٹیج ملے گا تمہیں پریمیم کے، ہر مہینے کے پریمیم میں سے، اور جب انشورنس کرو گے تو اتنا ملے گا پہلے پریمیم میں سے. یہ بھی کمپنی کا حق ہے. اور کمپنی یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ہمارے لیے کام کرے گا تو ہم اتنا دیں گے. یہ ہو گیا جو اعلیٰ. بس کمپنی کے لیے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی شخص کو معین کرے، کمپنی کے لیے یہ بھی ممکن ہے کسی کو امپلائی بنائے اور فقط تنخواہ دے، اور کمپنی کے لیے یہ بھی ممکن ہے کسی کو اعلان کرے کہ جو بھی کر دے یہ کام تو اس کو ہم اتنا % دیں گے. تو اس قسم کے تمام کام صحیح ہیں. اور یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو بیمے کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.